الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے میری اور تمہاری زندگی کی حقیقت کیا ہے سوچا بھی کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا جب قبر میں جائے گا جب حشر برپا ہوگا تو خاک سے پیدا ہوا خاک
جائے گا، ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محسن دوستوں اور بزرگوں اور سننے والی عزت والی قابل سب احترام ماں و معززات بہنوں، دعا ہے کہ اللہ نے اپنی رضا رحمت نال سارا اتنے میں بیٹھنا، تبلیغی و اصلاحی پروگرام کو سجانا، اللہ سبحانہ اپنی بارگاہ جزیرہ ربیہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج کا میرا عنوان مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ تسی حافظ صاحب دا بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی جاندار میرے نبی علیہ السلام کے معجزات، حضور علیہ السلام کا اخلاق، میرے نبی علیہ السلام کی رحمت بھری زندگی میں کچھ واقعات سماعت فرمانے سو میں انشاءاللہ موضوع ذرا نبی علیہ السلام کی سیرت کو ہٹ کے بیان کرنا ہے۔ آج شاید تمہوں یہ موضوع خشک جا لگے کیونکہ یہ مضمون میں بیان تاں ہی کر سکتا کہ اگر میں دل وچوں بیان کراں تو کسی دل دیاں اتھا گہرائیاں نال سنو، پھر اس مضمون کا پتہ چلے گا کہ گل کی بیان ہوئی ہے اور میں بیان کی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ سنا لینے دے بعد میں اور تمہوں صبر و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرن تو بعد اگر اصل لوگاں کو پتہ چل جائے کہ ساڑھے نال کی ہون والا ہے، پھر اسی کدی بھی اللہ تے دے رسول دی نافرمانی نہ کریے۔ اللہ دا قرآن فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى ذو الجلال والإکرام۔ اللہ کریم نے فرمایا اے موت والا انٹل حقیقت جو اللہ نے بنائی ہے، اے موت والا فیصلہ ہو کر کے رہے گا۔ ہر زیرو چیز جد اندر جانے انہیں فنا ہو ہی جانے، انہیں موت آئی جانے۔ موت دا پیالہ، موت دا ذائقہ چکھ کر کے رہنا ہے، اور ذات اگر باقی اور قائم رہے گی تو کے دیے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ والإکرام۔ او اللہ رب العالمین دی ذاتنا اے سنو
ذرا توجہ فرماؤ ایک بندہ بستر مرتے لیٹیا ہوا ہے رات تقدیرہ تو ڈھال گئی ہے ہن آواز مارے پیاس لگی ہوئی ہے کدیے میں جناب اپنے بابے نو آواز دیندا ہے بابا بھی کئی راتاں تو جگراتا کٹ رہا ہے او بھی جناب گہری نیندر سویا ہویا اور اس طرح نام آواز ماری نا یہ بھی کئی دنوں دی نیندر اپنی آنکھاں اندر لے سو جاندی ہے آنکھیں جاندا ہے نا کہ موت سولی تے نہیں آ جایا کر دیے ماں بھی ستی پئی ہے اور بہن بھائی نو آواز ماری ساری جناب گہری نیند سوئے نے کسے آواز نہیں سنیے اور آنکھ تھک کر کے آسمانہ بنے منہ کر کے کہنا ہے اللہ تو ہی ستا ہے کیا جاگدا ہے اللہ فرماتے نے میرے بندے کیا تو قرآن میں پڑھے ہیں میرا اعلان ہے کہ لا تأخذو سینۃ ولا سبحان اللہ ہونے میں جناب بندہ زیادہ بیمار ہو جاندہ ہے اللہ ادھروں جناب اللہ کا قرآن بیان فرما رہے ہیں جب یہ بندہ زیادہ بیمار ہویا اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من گھولڑ بول پیا ساتھ چھاتی اندر بجاندہ ہے ساتھ نعرے آئے انہیں نے جناب آواز ماریاں جا رہی ہیں کہتے ہیں قیل من سدو کسے ڈاکٹر تے حکیم نو بلاؤ کسے دم درود والے نو بلاؤ کسے جناب مولوی صاحب یا قاری صاحب نو دم درود واسطے بلا لاؤ مگر آسمان تو آواز آتی ہے حکیمہ دیاں لوڑا مک گئیاں نے ہن تے حکیمہ تے حکیم نے نبض پکڑ لئی ہے ہن حکیمہ دیاں ضرورتاں ختم ہو چکیاں نے نا اللہ ہن میں جناب اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ جدائی والیاں گھڑیاں قریب آ چکیاں نے نا ہن کم درود دی کوئی ضرورت نہیں ہے جدو اللہ بلو آ جائے میرے ویر میرے بھائی میرے بزرگ جدو اللہ بلو آ جائے نہ دبا کم کر دیے نہ دعا کم کر دیے جدو اللہ بلو انٹھل حقیقت جدو آ جان دیے نا او تو کوئی چیز بھی کم نہیں دے دیے اللہ بہرحال وَالْكَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ پنڈلی نال ٹکرا جاتی ہے پنڈلی نال بڑھ جاتی ہے جان کٹن دیاں سختیاں دے تیاریاں نے اس وجہ سے دی پنڈلی نال بڑھ جاتی ہے ادھروں ماں بول کر کے کہتی ہے اللہ میں تے سارے دا سارا گھر وچ چھڈیا ہے اللہ چوک کھلی جلی ساڈے کول اللہ وسی سارا کچھ وچ چھڈیا ہے اللہ کوئی فیکٹری سی کوئی زمین دا مربع یا قلعہ اللہ چوک کچھ نہیں سی اپنے بیٹے دی شفا واسطے وچ چھڈیا ہے اللہ ہن تے جان حاضر اللہ دی تھائے مینوں بلا لے پر میرے بچے نو بچا لے او میرے ویر رب دا قانون ہے
جدوں جدی آوے او وہی مریا کر رہا ہے، کوئی بھی کسے دی تھان نہیں جے مریا کر رہا ہے۔ اللہ ہم مار دانا دیے کہ نہیں اللہ میرے بچے کو بچا لے، مگر قانون دیے الى ربک یومئذ المساق۔ کہ جدائی دیاں کھڑیاں اور رب دی ملاقات دیاں کھڑیاں قریب آ چکیاں نے نا۔ اللہ ہونے جناب بندہ بہت ہو جانا ہے، کوئی نہیں آنکھتا جل بھلا کوئی گل نہیں ہے، انہوں ذرا دو چار مہینے بعد دفن کر دیاں گے، نانا انج کوئی نہیں آنکھتا، ہر کوئی آنکھتا جلدی کرو یہ کفن دفن دا انتظام کرو، انہوں غسل دیو۔ اللہ اے جناب اللہ اکبر، کسی اللہ والے نے اس طرح نقشہ بیان فرمایا ہے کہ یہ سرائے دہر مسافرو، یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں، تجھ سے پہلے گئے بہت گزر، ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں۔ اس سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ لکھوں دا مجمع لگا ہوندا ہے، انہاں دے سامنے خطاب کر دے، مگر جدو آخری وقت آیا انہاں تے جناب خالد نے اٹیک کیتا، زبان گنگ ہو جاتی ہے، اور کسے سرانے کھڑے ہو کر کیا گیا وہ زبان جو لاکھوں میں سخن کو، وہ زبان جو لاکھوں میں سخن کو رہے تک لوگ کے منہ کو، وہ زبان آج چپ ہوئی گویا دہن میں زبان ہی نہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ اللہ ہونے میں جناب جدو بندہ بہت ہو جانا ہے کوئی نہیں آکھدا اے جناب اللہ اکبر اللہ ادھروں کوئی نہیں آکھدا اے رائے صاحب دی میت آ رہی ہے، اے رائے صاحب آ رہے ہیں، ربیرہ صاحب آ رہے ہیں، مولانا صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب آ رہے ہیں، بلکہ ہر کوئی کہندا ہے ہٹ جاؤ رستہ دیو میت آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے۔ مرن تو بعد پہلا کام میں ہوئے گا کہ بندے دے نام ہی بدل دیتے جائیں گے، کوئی نہیں آنکھیں دار رائے صاحب ربیرہ صاحب آ رہے ہیں۔ اللہ انہیں میں جناب غسل دے واسطے دے کپڑے پھاڑ دیتے جاندے نے، اگر جسم کر جائے کپڑے اتارے نہیں جاندے، جسم تو کپڑے اتارن واسطے انہاں نوں لیرو لیر کر دیتا جاندا ہے۔ اے میری ماں اور میری بہن اے شوق نال اے جڑیاں چوڑیاں اور کنگن پہنے لینا، اے جدوں تسی انہیں جناب بہت ہو جانا ہے، انہاں چوڑیاں نوں توڑ دیتا جائے گا، اے جڑے کنگن پہنے انہاں نوں کتیریاں نال کٹ دیتا جائے گا۔ اللہ اے جی مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کپڑے جدو اتار لے گئے غسل دے دیتا گیا ہے، انہیں دے کالندر تقبال لیران دا پا کر کے رب دا فقیر بنا دیتا جاندہ ہے، رب دا فقیر بنا دیتا جاندہ ہے۔ ہاتھ کپن چو باہر دینے اے جان والا دنیا والے انو درس دے کر کے جا رہے ہیں، کہندہ رکھو دنیا تے جنیاں مرضی دولتاں کما لو، جان والے ہاتھ خالی ہے کر دینے، کچھ بھی اچھی نہیں جوندہ۔ اللہ سننا تو جو فرمانا انہوں جناب میتوں جدو دفنا لگ دینے، کوئی نہیں کہندہ کہ دیتے مٹی نہ پاؤ، میں انہیں اپنے ویروں میں لا کر کے لے آیا، میں انہیں اپنے بھائیوں میں اپنے بیٹے میں غسل دے کر کے آیا، کوئی نہیں آکھدا، بلکہ ہر کوئی کہتا ہے تین بک مٹی
مٹی دے پا دیو مٹی بہن کا سلام ملنا دے اللہ اللہ اے میت سبحان حال نال بول کر کے کہنی ہے کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں ہر کو کہندہ دو دو بک مٹی دے پا دیو اللہ اللہ میرے پیر میرے بھائی کئی خوش نصیب ہو جائے جنہ دا جنازہ پڑھیا جائے تے انہاں واسطے لمبیاں لمبیاں دعاواں کیتیاں جاندیاں نے اور کچھ اے ہو جائے بد نصیب منٹ ڈیڑھ منٹ نہیں لگتا انہوں جناب الوداع کر چھڑ دینے یہ کسے سے خلاف بات نہیں ہے میں جناب عقلی دلیل دیواں کہ میرے پیر اگر کوئی ساڑا مہمان آ جائے مہمان آؤندا ہے انہوں فوراً دھکا نہیں دے دیندے بلکہ انہوں جناب کھلاندے پلاندے نے بٹھاندے نے اور جناب دی جناب سیوا کرتے رہتے نے پھر وہ جان لگتا ہے تے انہوں روک دینے مگر دنیا دا مہمان جڑا دنیا تے آیا ہے تے جان واسطے آیا ہے وہ دی بے قدری کیوں کی جاتی ہے انہوں جلدی جلدی مگروں کیوں لایا جاتا ہے وہ دنال پیار نہیں کر دے وہ دنال محبت نہیں کر دے میرے دیر میں تے کہاں گا کہ ہر ایک نماز جنازہ دیا دعوانیاں چاہیے نے تاکہ ہر بندہ وہ بندہ جیڑا کو جنازہ پڑھان والا وہ جناب رشتہ دار نہیں ہوندا ہاں علماء انہیں جناب دردے دل رکھ دینے بڑے دردے دل نال دعا کر دینے مگر جیڑا اپنا ہوئے نا اپنا رشتہ دار ہوئے اگر انہوں دعا یاد ہوئے تو اور آج سی اور انکساری دماغ اپنے رب کے حضور عرضہ لگاتا ہے اپنے اللہ کو اپنے فوق شدہ واسطے معافی منگتا ہے میرے دیر اگر خود یاد کیتیاں اور دیاں دعاواں تو زیادہ اچھا ہوئے گا وگرنہ انہوں کو جنازہ پڑھاؤ جیڑا جناب 10-15 منٹ دعاواں کرتے رہ جاتے ہیں کہ اللہ ایک جان والے کو اپنی رحمت نال مرحب فرما دے اللہ اکبر اللہ اللہ نے اصلاحی باتیں کسی کو جناب تانا تشنی نہیں صرف اور صرف اصلاح واسطے اگر مان لو تواڈی مرضی نہ منو تے اللہ حاضر سنو ذرا توجہ فرماؤ میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن اتاریا خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى انسان مٹی جو پیدا ہوا ہے مٹی وچ جناب دفن کیتا جائے گا پھر جناب مٹی جو اٹھایا جائے گا اللہ اللہ یہ جان والے یہ نہیں پوچھتے پیر کدوں آئے گا کدوں گھر پھرا پائے گا بلکہ جناب دفن کر کے جلدی جلدی واپس مڑنے نے یہ پھر میت زبان غالال بول دیے کہ مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام پتا نہیں پل پر میں کیا ہو گیا زمانے کو ہوئے تے چنگا بلا زمانہ ہوئے میں زندہ سا میرے کول بیٹھ دے سن ہوں جدوں میں فوت ہو گیا میرے کول تے جناب نہ دعا کر دینے نہ سلام لے دینے نہ ایک مرنا لیا نہ بندہ بھول جانا ہے تھوڑے دن بعد میرے پیر فوت سے جانتے حقوق نے کہ جدوں بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ دے واسطے دعا کرنیاں چاہیے نے تاکہ اللہ انہوں جنت الفردوس کرے اعلیٰ تو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے سننا ذرا توجہ فرمانا ہے کہ اللہ دا قرآن ہے نا رب نے انت الحقیقت نو بیان فرمایا ہے فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
ایک دا جناب عمل نال جائے گا، ایک دے نال عزیز و اقرب آ جائیں گے، اور تو تیسری جناب یہ نال مال جائے گا۔ مال تو مراد ہے خود منجی اور جناب قبر نال جائیں گے جو میت ہوتے ہوں گے۔ دو چیزاں واپس آ جان گیا، ایک چیز ہوتے باقی رہے گی۔ اللہ اللہ میرے بھی وہ عمل ہوئے گا، اگر عمل چنگا ہے تے پھر جناب اگلی زندگی چنگی ہے، اگر عمل چنگا نہیں کمایا ہے پھر دنیا تے آنا بیکار ہے۔ جو اللہ نے اپنے قرآن اندر انسان کی پیدائش کا انہیں جناب جو مقصد ہے وہ بیان فرمایا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے جن اور انسانوں انہیں جناب اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ اے ابی بن سلول منافق کے نداعت سارے ذکر فرما رہے سن کہ انہوں نے جناب اندر میرے نبی علیہ السلام نے اپنا لعبدان ڈالیا ہے۔ اے وہی ابی بن سلول ہے، ایک دن میں جناب ایک بسیدہ مٹی لے ہوئے انہوں چور کرتا ہے بھوڑا ہویا رہا ہے، آقا کے میرے نبی دے سامنے کہنا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جناب بسیدہ ڈیاں نو کون زندہ کرتا ہے؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ کون زندہ کرتا ہے؟ کو میرے نبی نے جواب سنایا ہے قل یحیی الذی انشأ اول مرہ وهو بكل خلق علیم۔ ایک بسیدہ ہڈیاں میرا اللہ زندہ کرنے قادر ہے، جڑا ایک مرتبہ زندہ نہیں کرتا بلکہ وہ چیز موت ہو جائے انہوں دوبارہ بھی زندہ کرنے قادر ہے۔ سبحان اللہ، یہ کافر نو بھی موت آئے گی، مومن بندے نو بھی موت آئے گی۔ اللہ اللہ یہ مومن بندے کی روح قبض کرنے واسطے جنتی ہزارہ فرشتے جنتی کفن لے کر کے آن کے سننا میں تے دعا کردا اللہ سانو سارے نبی مومنہ کی صف اندر شمار فرما لے۔ آمین ثم آمین، سارے ساتھی آمین بولو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ یہ مومن بندے دی روح قبض کی جاتی ہے، جنتی کمل لے کر کے جنتی فرشتے آنے ہیں، ان لپیٹ کر کے آسمانہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، ان دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، اگو پوچھا جاتا ہے ایک کون ہے تو آگے نال اللہ اللہ دسیا جاتا ہے فلاں بن فلاں ہے، ایک فلاں ایک دا بیٹا فلاں ایک بندہ ہے۔ اللہ اللہ ہمیں جناب فرشتے دروازہ کھولنے والے کہتے ہیں خیر مبارک باد فرشتے بھلے نصیب والا، خیر مبارک باد فرشتے بھلے نصیب والا،